میرے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل تلاوت قرآن مجید اور اسلامی واقعات پر مبنی کہانیاں۔ جیسا کہ کل میں نے پارٹ 1 آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا، کچھ قیمتی صفحات جو کہ ہسٹری کی کتاب سے لیے گئے تھے، آج اس کا پارٹ 2 میں اپلوڈ کر رہا ہوں۔ اپلوڈ کرنے سے پہلے، کہانی کی طرف جانے سے پہلے میں ریکویسٹ کرتا ہوں جو میرے چینل پر نیو ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والے نئے واقعات آپ تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو چلو چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کسی خطہ ارض میں فلاسفروں اور ریفارمروں کے خواب امن و امان شرمندہ تعبیر ہوئے۔ وہ دن کتنے ایثار و آفرین تھے، جس دن خاک و خون میں تڑپتا ہوا ایک زخمی مسلمان پانی کی خواہش رکھتا تھا۔ جب پانی اس کے منہ کے قریب لایا گیا تو اسے دوسرے زخمی مسلمان کے کراہنے اور پانی طلب کرنے کی آواز سنائی ہوئی تو اس نے بغیر گھونٹ بھرے پیالہ اپنے بھائی کی طرف بھیج دیا اور خود پیاسا شہید ہوا۔ جب ایک مسلمان عورت کا باپ، بیٹا اور خاوند جنگ احد میں شہید ہوئے تو اس نے جگر پاش پاش کر دینے والی خبر پر صبر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیریت دریافت کی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سلامتی کی خبر ملی تو کہنے لگی اب ساری مصیبتیں آسان ہو گئیں۔ جس دن 22 لاکھ مربع میل کا حکمران فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ میں اپنا کوئی آرڈیننس نافذ کر رہا تھا تو ایک عورت نے کلمہ حق کہہ کر اسے واپس لینے کو کہا تو اس نے اپنی غلطی تسلیم کر کے آرڈیننس واپس لے لیا۔ جب ہم میں سے ہر ایک دوسرے کو اپنے پر ترجیح دیتا تھا اور جب ہم بدن اور روح، مادی اور معنوی طور پر پاکیزہ تھے، جب ہم صرف اللہ کے لیے چلتے تھے، رکتے تھے، کھڑے ہوتے تھے، بیٹھتے تھے، جاتے تھے، آتے تھے، جب ہم نے اپنی خواہشات پامال کی اور اپنے آپ کو قرآن کے تابع کیا تو ہم انسانیت کا جوہر بنے، اور ہم نے اس خواب کو شرمندہ تعبیر کیا جسے دانا اور صالحین ناممکن خیال کرتے تھے۔ ہمارے کارناموں پر شاہنامہ ایک تصنیف ہوئے لیکن ہماری رفتیں شمار نہ ہو سکی۔ بھلا کس میں ہمت ہے کن مارکوں کو لکھے جن میں ہم گھس گئے؟ کون ہے جو علوم و فنون کے سارے میں، جو علوم و فنون کے سلسلے میں ہماری خدمات کا احاطہ کرے؟ بھلا کوئی ایسا حساب دان ہے جو ہمارے شعروں اور دلیروں کا شمار کر سکے؟ وہی ہے جو آسمان کے تارے گنے اور صحراؤں کی کنکریاں شمار کر سکے۔ ہم وہ نہیں جو زبان کی بنا پر قومیت کے قائل ہوں، ہم وہ بھی نہیں جو نسل کی بنا پر قومیت کی بنیاد استوار کریں۔ ہر قوم میں اچھے اور برے، عادل اور ظالم موجود ہوتے ہیں۔ جب ہم مسلمان تو سراپا خیر ہیں، ہمارا رکن ہر وہ انسان ہے جو متقی و پرہیزگار ہو، کوئی ہو کہیں رہتا ہو، کوئی زبان بولتا ہو، کسی بھی رنگ کا ہو۔ ہم تقویٰ کے ذلک میں پروئے ہوئے ہیں، اگرچہ خون جدا جدا ہیں۔ ہم عقیدے کی وجہ سے اکٹھے ہیں، اگرچہ زبان جدا جدا ہے۔ ہم کعبہ کی وجہ سے، ہم قبلہ ہونے پر ایک ہے، اگرچہ ملک جدا جدا ہے۔ کیا ہم روز 5 مرتبہ کعبہ کی طرف منہ نہیں کرتے؟ کیا ہم ہر سال عرفات میں اکٹھے نہیں ہوتے؟ کیا یہ اس بات کی علامت نہیں کہ اسلام ایک جامع قومیت
اس کا مرکز حجاز ہے۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا امام ہے اور قرآن ہماری کتاب ہے۔ ہم دین کے اصول ہمارے دین کے اصول سنہری ہیں، وہ خالص حق اور سچ ہے، اس میں کوئی طریقت، حقیقت، تصوف، حجاب اور سلوک نہیں۔ ہمارا دین قرآن و حدیث میں چمک رہا ہے۔ بتاؤ اس دنیا میں کوئی مذہب ہے جو اپنے اصولوں کو روزانہ 10 مرتبہ دہراتا ہو، جس طرح ہمارے اصولوں کو ہمارے مؤذن روزانہ دہراتے ہیں؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے سامعین کرام، یہ تھا پارٹ 2۔ انشاءاللہ تھرڈ پارٹ بہت ہی جلدی آپ تک پہنچ جائے گا، تو میں امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گا۔ کائنڈلی کوئی بھی بات ہو آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں، آپ کمنٹ کرتے ہیں تو اس سے تقویت ملتی ہے۔ انشاءاللہ اسی طرح اسلامی واقعات ہم پارٹ بائی پارٹ آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ ان کو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور خود بھی سنیں۔ والسلام محمد۔